بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج یہ ویڈیوز طبرس کی جنگ کا گہرائی سے تجزیہ بیان کرتی ہے، جو صلیبیوں اور صلاح الدین کی افواج کے درمیان ایک اہم میل کا ارائی ہے۔ ہم دونوں فریقوں کی طرف سے استعمال کیے جانے والے حربوں اس شدید تصادم کے بعد کے حالات کو بیان کریں گے۔ ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس جنگ نے خطے میں طاقت کی حرکیات اور صلیبی جنگوں پر اس کے دیرپا اثرات کو کس طرح تشکیل دیا۔ جولائی کو فرینک کی فوج نے طبرس کی طرف نکلنا شروع کیا۔ 3 جولائی کو جیسے مسلمان تیر اندازوں نے مسلسل ہراساں کیا، وہ توران کے چشموں سے گزرے جو فوج کو پانی فراہم کرنے کے لیے مکمل طور پر ناکافی تھے۔ دوپہر کے وقت طرابلس کے ریمنڈ نے فیصلہ کیا کہ فوج رات کے وقت تک طرابلس نہیں پہنچے گی، اور وہ مسٹر گے نے مارچ کا راستہ تبدیل کرنے پر اتفاق کیا اور صرف 6 میل کے اسپرنگز آف کفر کی سمت بائیں جانب موڑ دیا۔ وہاں سے وہ اگلے دن طبرس کی طرف مارچ کر سکتے تھے۔ مسلمانوں نے اپنے آپ کو فرینک کی فوج اور پانی کے درمیان کھڑا کر دیا تاکہ فرینکیوں کو مسکینہ گاؤں کے قریب بنجر سطح پر مرتفع پر راتوں رات کیمپ لگانے پر مجبور کیا جائے۔ مسلمانوں نے کیمپوں کو اتنے قریب سے گھیر لیا کہ ایک بلی بھی بچ نہیں سکتی تھی۔ ابن شہیر کے مطابق فرانس مایوس پیاس سے ستائے ہوئے تھے، جبکہ سلطان صلاح الدین کے آدمی اپنی فتح کی امید میں خوش تھے۔ رات بھر مسلمانوں نے نماز مسٹر گے ڈھول پیٹ کر، علامتیں دکھا کر، نعرے لگا کر صلیبیوں کو مزید مایوس کیا۔ انہوں نے سوکھی گھاس کو آگ لگا دی، جس سے صلیبیوں کے مسٹر گے بھی خشک ہو گئے۔ صلیبی پیاسے، حوصلے پست اور تھک چکے تھے، اور اس کے برعکس مسلم فوج کے پاس اونٹوں کا ایک قافلہ بکریوں کی کھالیں جھیل تاثیر، جسے اب بحیرہ گلیل کہا جاتا ہے، لایا گیا تھا۔ 4 جولائی کی صبح صلاح الدین کی افواج کی طرف سے لگائی گئی آگ کے دھوئیں سے صلیبی اندھے ہو گئے۔ فرانکس گوگبری کے زیر کمانڈ ڈویژن کے مسلمان سوار تیر اندازوں کی طرف سے آگ کی زد میں آ گئے، جنہیں رات کے وقت اٹھائے گئے 400 تیروں کے ساتھ دوبارہ فریم کیا گیا تھا۔ جبراٹ اور رینالڈ نے مسٹر گے کو جنگ کی لکیریں بتاتے اور حملہ کرنے کا مشورہ دیا، جو مسٹر گے کے بھائی کے بیٹے المارک نے کیا تھا۔ ریمنڈ نے کے ساتھ فرسٹ ڈویژن کی قیادت تھی، جبکہ ایڈیسیا کے بالین نے اس کے پاس تھرڈ تھی۔ پیاسے اور حوصلے سے دوچار صلیبیوں نے کیمپ توڑ دیا اور حطین کے جشموں کی سمت بدل دی، لیکن صلاح الدین کی فوج کی طرف سے ان کی چست انداز پر حملہ کیا گیا، جس نے آگے بڑھنے اور کسی بھی ممکنہ سپاہی کو روک دیا۔ کاؤنٹ ریمنڈ نے جھیل میں پانی کی فراہمی کو توڑنے کی کوشش میں 2 الزامات لگائے۔ ان میں سے دوسرے نے اس جھیل تک پہنچنے اور ٹائر تک جانے کی قابل بنایا۔ تو دوستو، ریمنڈ کی فرار ہونے کی بعد مسٹر گے کی پوزیشن اب اور بھی مایوس کن تھی۔ زیادہ تر عیسائی پیادہ دستے کی بارنس آف بیٹن کی طرف بھاگ کر مؤثر طریقے سے ویران ہو چکے تھے، جہاں انہوں نے جنگ میں مزید کوئی حصہ نہ لیا۔ پیاس اور زخموں سے مغلوب ہو کر مسٹر گے کے بہت سے فوجی بغیر مزاحمت کے موقع پر ہی مارے گئے، جبکہ باقی کو قید کر لیا گیا۔ ان کی حالت ذات ایسی تھی کہ ریمنڈ کے 5 شوربائروں نے مسلمانوں لیڈروں کے پاس جا کے التجا کی کہ انہیں رحم کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ مسٹر گے نے دوبارہ خیمے لگانے کی کوشش کی تاکہ مسلمان گھڑ سواروں کو روکا جا سکے۔ عیسائی شورویروں نے اور سارجنٹس غیر منظم تھے، لیکن پھر بھی لڑتے رہے۔ اب صلیبی گھیرے ہوئے تھے
اور صلاح الدین کی پوزیشن پر 3 مایوس کن الزامات کے باوجود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے تھے۔ اس کا ایک عینی شاہد صلاح الدین کے 17 سالہ بیٹے الفضل نے دیا ہے۔ اس نے مسلم تاریخ نگار ابن الاسیر نے نقل کیا ہے، جب فرانکس کا بادشاہ اس بینڈ کے ساتھ پہاڑی پر تھا تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک زبردست الزام لگایا تاکہ وہ انہیں واپس میرے والد صلاح الدین کے پاس لے گئے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ غم سے نڈال تھا اور اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ اس نے اپنی داڑھی پکڑی اور آگے بڑھا، شیطان کو جھوٹ چھوڑ دو۔ مسلمانوں نے رینی نکالی، لڑائی میں واپس آئے اور پہاڑی پر چڑھ گئے۔ جب میں نے دیکھا کہ فرینک پیچھے ہٹ گئے، مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا تو میں خوشی سے چلایا، ہم نے انہیں مارا ہے۔ ایک فرنکیوں نے ریلی نکالی اور پہلی بار کی طرف دوبارہ الزام لگایا اور مسلمانوں کو واپس میرے والد کی طرف بھگا دیا۔ اس نے وہی کام کیا جیسا کہ اس نے پہلے موقع پر کیا تھا، اور مسلمانوں نے فرنکیوں کا رخ کیا اور انہیں واپس پہاڑی کی طرف بھگا دیا۔ میں نے پھر چیخ کر کہا، ہم نے انہیں مارا ہے، لیکن میرے والد نے مجھے گھیر لیا اور کہا، چپ رہو، انہوں نے اس وقت تک نہیں مارا جب تک کہ وہ خیمہ گر نہ جائے۔ جب وہ مجھ سے بات کر رہا تھا تو خیمہ گر گیا۔ سلطان نیچے آیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو گیا اور خوشی سے رونے لگا۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، ہم کل طرابلس کی جنگ کے بعد صلیبیوں کے ہتھیار ڈالنے کا بیان کریں گے۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔